السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو فرینکنسٹین ناول کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں، مطلب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ رابرٹ والٹن اپنی بہن مارگریٹ کو ایک لیٹر لکھتا ہے 11 دسمبر کو رشیا سے۔ 18ویں صدی ہے یہ۔ رابرٹ والٹن نارتھ کی طرف جا رہا ہے، جرنی پر جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نارتھ پول جیسی خوبصورتی کہیں اور نہیں ہے۔ نارتھ پول جانے کے اس کے 2 مقصد ہیں۔ سب سے پہلا وہ وہاں کی کنٹریز دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا یہ جاننا چاہتا ہے کہ نارتھ پول میں یہ میگنیٹزم آخر آیا کہاں سے ہے۔ اس کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے فیمس پوئٹ بننے کی کوشش کی مگر میں بن نہیں سکا، مگر بچپن کی خواہش تھی کہ میں نارتھ پول جاؤں مگر وہ دل میں ہی رہی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اچھا خاصا پیسہ کما سکوں، لیکن سکون سے زندگی گزارتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری زندگی کا کچھ مقصد ہے جو میں نے پورا کرنا چاہا ہے۔ اس لیے رابرٹ والٹن نے ایک شپ کرائے پر لیا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور رشیا سے روانہ ہو گئے، یہ سوچ کر کہ وہ شاید کبھی واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اب یہ دوسرا لیٹر لکھ رہا ہے وہ 28 مارچ کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت اکیلا سا ہو گیا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے ایسے پالا ہے، بہت سیفلی پالا ہے کہ میں اتنا سینسٹیو ہو گیا ہوں کہ میرے سے سمندر کی بروٹیلٹی برداشت نہیں ہو رہی۔ اب تک میں نے سمندری خوبصورتی دیکھی تھی مگر خطروں کا مجھے نہیں پتا تھا۔ اب مجھے یاد آتی ہے ایس.ٹی. کولریج کی پوئم دی رائم آف اینشینٹ میرائنر، جس میں انہوں نے صرف سمندر کی خوبصورتی نہیں بلکہ بروٹیلٹی بھی دکھائی۔ پھر یہ تیسرا لیٹر لکھ رہا ہے 7 جولائی کو۔ اس میں کہتا ہے کہ موسم اب کچھ صاف ہوا ہے اور یہ نیچے ڈسکرپشن میں دیتا ہے کہ جس میں سمندر کی برف کا وہ ذکر کرتا ہے۔ پھر یہ چوتھا لیٹر لکھتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے گروپ میں ایک مونسٹر کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کے پیروں کے نشان بھی دیکھے اور اگلی صبح ہم نے ایک آدمی کو بھی دیکھا جو دیکھنے میں یورپین ہی لگ رہا تھا۔ بری حالت میں وہ برف میں پڑا ہوا تھا۔ ہماری شپ اس کے قریب پہنچا تو ہم نے اس کو ریسکیو کر لیا اور کچھ دن گزر گئے، اسے ہوش نہیں آیا اور پھر وہ دن گزرتے ہی رہے تو پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، اس میں جان آنے لگی، وہ ریکور ہو رہا تھا۔ میں اس آدمی کے قریب جاتا رہا، وہ آہستہ آہستہ میرا بھائی جیسا بن گیا۔ میں اس کو اپنا بھائی ماننے لگا۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا، تو میں نے جواب دیا کہ مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نالج کی تلاش میں آیا ہوں۔ مجھے شوق ہے نالج اکٹھی کرنے کا۔ مجھے لگا کہ جیسے اس کو میری بات ہے یہ میری پسند نہیں آئی۔ وہ بولا کہ اس نالج کی تلاش میں میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ یہ بات سنتے ہی مجھے اس آدمی میں انٹرسٹ بڑھ گیا، میں اس کی سٹوری سننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو اپنی سٹوری ضرور سناؤں گا، شاید آپ کی یہ نالج کی جو پیاس ہے کچھ کم ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نالج کی تلاش چھوڑ دوں، اس کا پیچھا چھوڑ دوں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نالج کی تلاش میں کہاں پھرا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نالج کا پیچھا چھوڑ دوں۔ تو میری بہن، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آدمی جو بھی سٹوری سنائے گا میں اسے بک میں چیپٹرز کی طرح لکھوں گا۔ اس آدمی کا نام وکٹر فرینکنسٹین ہے۔ اب یہ سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ جو وکٹر بتا رہا ہے اب بتانے لگا ہے۔
اور اب یہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے کہ جب میں پیدا ہوا، جب میں 5 سال کا تھا، تب میری مدر نے الزبتھ کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ الزبتھ ایک یتیم لڑکی تھی جس کو میری مدر نے اڈاپٹ کر لیا۔ ہماری پوری فیملی اس لڑکی الزبتھ کو بہت پیار کرتی تھی۔ میں اس کو اپنی کزن کی طرح سمجھتا تھا اور وہ بھی مجھے اپنی کزن کی طرح سمجھتی تھی۔ میرا بچپن الزبتھ کے ساتھ گزرا اور وہ بہت اچھا گزرا۔ الزبتھ کے علاوہ میرا ایک اور دوست تھا جس کا نام ہنری تھا، میرے ساتھ اسکول میں بھی تھا وہ، اور وہ بہت لائق تھا اور میری طرح اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کا نام ہسٹری میں یاد رکھا جائے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا، میرا انٹرسٹ نیچرل فلسفی میں میرا پاگل پن بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ایک درخت پر بجلی گری تو میں نے ذہن میں ایک بات آئی کہ ابھی یہ درخت پر بجلی گری ہے تو جو سائنس کے لا ہوتے ہیں یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہوتے ہیں۔ سائنس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو انسان سوچ نہیں سکتا وہ سب ہو سکتا ہے۔ جب سائنس میں اتنا سب کچھ ہے تو میں کیوں نیچرل فلسفی میں کے پیچھے پڑا ہوں؟ تو مطلب یہ کہ ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا اس کے مائنڈ میں۔ پھر میں نے جب 17 سال کا ہوا تو ایک حادثہ ہو گیا کہ الزبتھ کو ایک ایسا بخار ہو گیا جس میں میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر یہ بخار الزبتھ کو ہو گیا تھا۔ میری مدر جاتے جاتے یہ کہہ گئیں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ جلد ہی تمہاری اور الزبتھ کی شادی ہو جائے، مگر مجھے اپنی مدر کی ڈیتھ کا اتنا دکھ تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جرمنی چلا جاؤں، اور میں نے ایسے ہی کیا کہ میں اپنے فادر، الزبتھ اور ہنری سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسٹڈی کرنے کے لیے جرمنی چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد میری ملاقات ہوئی فلسفی کے ایک پروفیسر سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تک جو تم نے اسٹڈی کیا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، ویسٹ آف ٹائم تھا۔ پھر دوسرے پروفیسر سے ملاقات ہوئی، ان کا نام والٹن تھا، وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے ایک لیکچر دیا پاور پر، اور وہ سائنس میں بہت کامیاب تھے، ان کو ایوارڈز بھی ملے تھے۔ تو میں نے ان سے انسپائرڈ ہوا، اور میں نے اپنی ساری بات ان کو بتائی کہ میری ابھی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرا پلان ہے کہ ہم مرے ہوئے آبجیکٹس کو زندہ کر سکیں، مطلب کہ ہم آبجیکٹس میں جان ڈال سکیں۔ تو انہوں نے میرا مذاق نہیں اڑایا اور میرے سے انسپائرڈ ہوئے، انہوں نے مجھے سپورٹ کرنے کو کہا، اور پھر اپنے کام میں میں ایسا مگن ہوا کہ پھر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ 2 سال میں نے نیچرل فلسفی میں اتنی کوئی ریسرچ کی کہ سب کچھ میں نے اگنور کر دیا، حتیٰ کہ اپنی فیملی کو، فرینڈس کو، اور حتیٰ کہ الزبتھ کو بھی میں نے اگنور کر دیا۔ پھر 2 سال بعد مجھے زندگی پیدا کرنے کا سیکرٹ پتہ چل گیا کہ زندگی کیسے ملتی ہے اور انسان کیسے زندہ ہوتا ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک زندہ آدمیوں کی کمیونٹی بنا دوں۔ پھر میں نے ایک سمپل کریچر بنانے کی کوشش کی۔ اس کریچر کو بنانے میں میرا بہت ٹائم لگا، میں اکیلے کام کرتا رہا۔ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور تھا کہ اگر میں نے ایک زندہ آدمیوں کی کمیونٹی بنا دی تو مجھے وہ گاڈ مانیں گے، کیونکہ میں ان کا کریٹر ہوں گا۔ آخر کار میں نے مہینوں کی محنت کے بعد ایک کریچر بنا لیا، لیکن جیسے ہی وہ کریچر زندہ ہوا مجھے اس سے ڈر لگا۔ اس کے بنانے کے بعد میں پہلی بات یہی سوچی کہ میرے سے کیا بن گیا ہے، یہ تو مونسٹر بن گیا ہے۔ اب آگے آپ جو ناول ہے وہ آپ کو میری اگلی ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جو اس کے آگے والی ویڈیو ہے اس کے لیے آپ پارٹ 2 دیکھیں۔